اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کا طریقہ کار، یعنی جب قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کو جمع کیا گیا۔ کیسے جمع کیا گیا؟ زبانی لکھا گیا، زبانی یاد کیا گیا، کس چیز پر لکھا گیا، تو اس کو جمع کرنے کا طریقہ کار اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرما کر حضرت زید رضی اللہ نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید رضی اللہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص اس کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ سے بھی حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر تھا کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے کن کن صحابہ کرام نے اس میں اپنا فرائض ادا کیے اور اس میں شامل تھے اس جمع کرنے والی ٹیم میں، تو حضرت زید کا کردار اس میں ہے جو کہ ہم نے بیان کیا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن ہوا، وہ اگلے بیان میں آئے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔